ہم قمر جمیل صاحب کی غزلوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کی دوسری اور غالباً آخری نشست ہے غزلوں کی۔ اس کے بعد ہم نظموں کی طرف جائیں گے جو ان کے شعری پوٹینشیلز کا زیادہ بڑا مظہر ہے۔ تو جیسے پچھلی مرتبہ اندازہ ہوا ہوگا سننے والوں کو بھی کہ قمر جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک تو ان کی بنیادی چیز جو ہے وہ امیج میکنگ ہے، لیکن کیونکہ امیج بنانے کے بہت سارے اسالیب اور طریقے ہیں تو ان کے یہاں جو امیجری ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ جیسے عموماً شامل اور شریک رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو جیسے تنہائی، ہوا، رات، باغ، یہ سب جو لوازم ہیں حسن کے، یہ سب ان کے یہاں کیریکٹرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ جیسے ایک سیٹ سا بنا دیتے ہیں، ایک امیج جیسے ان کے یہاں ایک سیٹ کی طرح ہوتی ہے جس میں روشنی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، جس میں کرداروں کو بھی ان کا اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور وہ اپنا اپنا کردار اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری روایتی چیز ہے کہ ہم صبا اور گل اور بلبل ان سب کو کیریکٹرز بناتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا وصف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی امیج اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی واقعہ ہے، مطلب یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ چیزوں کو بنا رہے ہیں، یعنی سب کیریکٹرز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ ایک متحرک ویژن کو کسی خاص لمحے میں پکڑ کر اسے اسٹل کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، اور یہ ساکن کرنا، یہ منظر میں جو اسٹلنس پیدا کرتے ہیں وہ گویا اس منظر یا اس واقعے کو تعمیر کرنے والی حرکت کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ حرکت کی نفی نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ ایک متحرک منظر میں سے ایک لمحہ سکون نکال کر انہوں نے اس پر اپنا کام کیا ہے۔ تو ان کے یہاں جہاں بھی تکمیلی عنصر آئے گا نا امیج میں تو وہ ہمیشہ، یا یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ تر ایسا ہوگا کہ ایک لمحے میں ایک نظام حرکت قید ہے اور حرکت کا جو کردار ہے اس منظر یا اس واقعے میں وہ منہا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دوسرا وصف میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ قمر جمیل صاحب کے یہاں جیسے بالکل نیچرل ہے۔ تو ایک تو دوسری بات یہ ہے، تو آج کچھ شعر میں پڑھتا ہوں تو وہ شاید جو بات میں نے کہی ہے اس کا ثبوت بھی فراہم کر دیں کہ کیسا عالم ہے کہ تنہائی بھی، کیسا عالم ہے کہ تنہائی بھی در و دیوار سے ٹکراتی ہے۔ اب تنہائی ظاہر ہے کہ بہت بڑا شاعری کا بہت بڑا مضمون ہے۔ یہ مطلب جو اگر ہم کہیں کہ شاعری کی جو انتہائی بنیادی اصطلاحات یا کنڈیشنز یا کیفیات ہیں ان میں تنہائی سر فہرست ہے، تو اتنے لوڈڈ لفظ کو جس کا کیفیاتی پورا سانچہ بھی جیسے بن چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، جس پہ تخیل کی ایپلیکیشن کے تقریباً تمام نتائج نکل چکے ہیں، اور جس پر ہر چھوٹے بڑے شاعر نے بار بار طبع آزمائی کی ہے،
تو گویا اس کی معنویت اور اس کی کیفیاتی حیثیت، اس کے اندر موجود جو بھی حزن اور نشاط یا فکر وغیرہ ہے، وہ سب جیسے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ایک انبار کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایسے کھلیان میں، ایسے خرمن میں کچھ دانوں کا اضافہ کر دینا یہ بڑی بات ہے۔ تو یہاں جیسے شعر میں دیکھا کہ تنہائی کا یہ کردار یہ بالکل نیا ہے کہ کیسا عالم ہے کہ تنہائی بھی در و دیوار سے ٹکراتی ہے۔ تنہائی کا خود تنہا ہو جانا، تنہائی کا خود احساس تنہائی میں مبتلا ہو کر اپنے دوسرے کی تلاش میں مجنونانہ انداز سے اپنے گھر کے در و دیوار سے ٹکرانا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو خود نفس تنہائی میں دوسرے کی طلب پیدا کرنا، خود جو مین باڈی ہے تنہائی کی، اس میں تنہائی کے احساس کو غالب کرنا، اب یہ بات مطلب خاصی مشکل بھی ہے، خاصی معنی خیز بھی ہے اور بہت اوریجنل ہے۔ تو مطلب آپ ذرا سا ہم تصور کریں کہ ہم تنہائی کی رات گزار رہے ہیں، اور یہ تنہائی کی رات جو ہے یہ ایک جیسے تقدیری تنہائی ہے۔ تقدیری تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹریجک ہوگی۔ تو تنہائی اپنے پورے ٹریجک ایسنس کے ساتھ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تو ہم اپنی کیفیت کا تنہائی سے، ایسی تنہائی سے گزرے بغیر صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک صاحب آتے ہیں، وہ اس سے بھی بات کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ تنہائی کو تنہا کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی گویا تنہائی سے بدلہ لے رہے ہیں کہ تنہائی نے جو ان پر مظالم ڈھائے ہیں ان مظالم کو خود تنہائی پر لاد دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح اسی غزل کا دوسرا ہے مقطع ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ ایک مطلب پر لطف جیسے ندرت سی ہے کہ ناگہاں آئی تھی ہم پر بھی جمیل، ناگہاں آئی تھی ہم پر بھی جمیل، وہ قیامت جو گزر جاتی ہے۔ اب یہ قیامت میں ایک نیا پہلو ڈال دیا۔ اب قیامت بھی ہماری شاعری کی اصطلاحات میں ایک بہت کثیر الجہات لفظ ہے۔ ہم اس کو اس کے کازمک زلزلے کو بھی قیامت، یعنی اس کی کازمالوجی بھی ہمارے یہاں طے شدہ ہے، اس کی سائیکالوجی بھی ہمارے یہاں بالکل مسلمہ اور بے لچک اقدار کے طور پر موجود ہیں۔ اس کے تمام کانٹیکس، وہ مذہبی ہوں، اخلاقی ہوں، عقلی ہوں اور جمالیاتی ہوں، یہ سب کے سب جیسے بالکل چھلک پڑے ہیں اپنی تعبیرات سے۔ تو اتنی جو کثیر الاستعمال تنہائی کی طرح یہ قیامت کی جو اصطلاح ہے، اس میں ایک پہلو ایسا ڈال دیا ہے کہ وہ جیسے لگتا ہے کہ ہاں اس آدمی نے قیامت کا یہ روپ پہلی بار دکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناگہاں آئی تھی۔ اب قیامت کی ایک جو سب سے شدید قسم ہوتی ہے نا، سب سے خطرناک قیامت وہ ہوتی ہے جو بغیر بتائے آ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہو گیا ہمارے ساتھ کہ وہ ایک قیامت بغیر بتائے ہم پر نازل ہو گئی، ٹوٹ پڑی، لیکن وہ قیامت جو ہے وہ سودا اور میر اور حافظ والی قیامت نہیں تھی، وہ قیامت
گزر جانے کے لیے ہم پر ناگہاں مسلط ہوئی تھی۔ اب قیامت کا گزر جانا یہ قیامت کے واقع ہونے سے بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ ہے۔ اس پہ غور کیجئے نا کہ قیامت آ گئی تو وہ آ گئی، وہ تو سب کو معلوم ہے، اور اس میں وہ قیامت جو اپنی پوری قیامت خیزی کے ساتھ آئی ہے، جو اپنے پورے مفاہیم کے ساتھ آئی ہے، وہ گزر جاتی ہے۔ اب یہ جو پہلو ہے یہ نیا پہلو ہے، اور مطلب شاعری سے جس کو بھی دلچسپی ہے یا مطالعہ ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو الفاظ کلیشے بننے کے خطرے سے دوچار ہوں ان میں تازگی پیدا کر دینا یہ گویا لفظوں کی مسیحائی کا عمل ہوتا ہے، تو اور یہ جمالیاتی شعور ہی سے ہوتا ہے۔ تو اب تنہائی پہ جیسے دوسرا شعر ہے کہ آسماں جیسے تنہائی میں چھپ گیا، آسماں جیسے تنہائی میں چھپ گیا، جیسے دنیا نظاروں سے گھبرا گئی۔ اب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہم اگر مفہوم بنانے کی کوشش کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں اس خوبصورتی کو مجروح نہ کر دیں۔ تو پہلے ہمیں جیسے اسے اچھی طرح دیکھنا ہے، اور دیکھنے سے جو ہے وہ ہمیں ہمارا مفاد یہ ہے کہ یہ منظر ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر دیکھنے کے کچھ نئے زاویے، کچھ نئی جہتیں کھل جاتی ہیں، اور دکھائی دینے والی دنیا محدود نہیں رہتی۔ یہ اس طرح کا شعر ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں آسمان بھی ایک کردار کی طرح ہے، تنہائی بھی ایک کیریکٹر ہے، دنیا اپنی جگہ جیسے کوئی شخص ہے یا کوئی ہجوم ہے، اور نظارے جو ہیں وہ بھی جیسے ستاروں کی طرح ہیں، مطلب خود مختار ہیں، سب چیزیں خود مختار ہیں۔ تو ان کی خود مختاری کو مفہومی بندش سے آزاد کروانا یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ دیکھیں، کیونکہ مفہوم بن کے چیز میری قیدی ہے، تو اس قید سے بھی چیزوں کو نکالنا ان کی ورجنٹی کے ساتھ، ان کی پیورٹی کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اب جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آسماں اور تنہائی کا یہ تلازمہ، یہ آپ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں اور نظر آئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آسمان تنہائی میں مبتلا ہے یا آسمان کو تنہائی نے ڈھانپ لیا ہے۔ وہ آسمان جس میں اربوں ستارے ہوتے ہیں، جس میں زمین سے کہیں زیادہ اس کے رفقا ہیں، تو اس آسمان کو تنہائی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایسا لپیٹ میں لے لیا ہے کہ آسمان گویا ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا، تنہائی میں چھپ گیا۔ اس کے دو معنی ہیں کہ گوشے تنہائی میں چھپ گیا، یہ بھی صحیح ہے کہ مطلب اب آپ سوچیں کہ اس گوشے تنہائی کا تصور کریں جس میں آسمان چھپ جائے، تو یہ ایک عجیب سی فرحت اور سریت ہے اس میں، مطلب مشاہدے میں سریت پیدا کر دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ تنہائی نے ایسا دھاوا بولا، تنہائی اپنے کائناتی پھیلاؤ کے ساتھ ایسی جھپٹی کہ آسمان جیسے اس میں اس طرح چھپ گیا جیسے گرد و غبار میں کوئی ریت کا ٹیلا چھپ جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک منظر کا ایک حصہ ہے، اب یہ دوسرا جیسے استعمال کر رہے ہیں
کہ دکھائی تو ایسے ہی دے رہا ہے۔ تو اب دوسرا جیسے دنیا نظاروں سے گھبرا گئی، اب یہ پورا منظر ہے ایک جیسے سے آدھا منظر بنا ہے، دوسرے جیسے نے دوسرا منظر بنا کر اس تصویر کو مکمل کیا ہے کہ آسمان تنہائی نے آسمان کو ڈھانپ لیا یا آسمان نے خود کو گوشہ عزلت میں جیسے سمو لیا ہے، چھپا لیا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب اس لیے ہوا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ دنیا نظاروں سے گھبرا گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس طرح کے آسمانی نظارے، اس طرح کے کاسمک ویژنز، دنیا ان سے گھبرا جائے، یہ کتنا عجیب تصور ہے۔ مطلب یہ تصور دونوں جہتوں سے عجیب ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ بور ہو گئے یہ سب دیکھتے ہوئے ستارے اتارے، اب ہم نہیں دیکھتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے زیادہ نظارے جو ہیں وہ آنکھوں کو فریب دینے میں لگے رہتے ہیں۔ آنکھیں اپنا اصلی کام بھول گئی ہیں۔ نظاروں کی کثرت نے دیکھنے کی روایت کے معنی چھین لیے ہیں، تو اس وجہ سے گھبرا گئی ہے۔ تو مطلب ہر پہلو سے بہت عجیب، بہت خوبصورت اور بہت نادر۔ اب یہ جیسے چل رہا ہے آگے بھی، جیسے یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں سرٹن ہونا بھی غلط ہے، سرٹنٹی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہم نہیں کہہ سکتے یقین سے ایسا ہو رہا ہے، اور نہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا واہمہ ہے۔ تو جیسے تیقن اور توہم کے درمیان بیلنس پیدا کر دیتا ہے، اس سے جو ہے نا منظر اور امیج کی جو ہے امیج کے پھیلاؤ اور گہرائی اور معانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے روتے ہوئے سو گئیں بدلیاں، جیسے روتے ہوئے سو گئیں بدلیاں، چاندنی جیسے شبنم سے کمھلا گئی۔ اب بتائیے کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھنے ہی کا ارادہ کر آدمی سمجھنے ہی کی ضد کر کے جو لوگ شاعری پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو یہاں بالکل ہی جیسے ایک فضول سی چیز بن کے رہ جائیں گے وہ خود۔ تو اب اس جیسے روتے، اب منظر کو سکیڑا کہ جیسے روتے ہوئے سو گئیں بدلیاں، یعنی بدلیاں برس برس کے تھک گئیں اور پھر سو گئیں، کیونکہ ان کا آسمان تو تنہائی میں چلا گیا ہے۔ اور چاندنی جیسے شبنم سے کمھلا گئی۔ یہ شبنم فضائے افلاکی کے آنسو ہیں۔ تو چاند بالکل بے آسرا اور لاوارث ہو گیا، تو اس کی چاندنی بھی جو ہے وہ جیسے اوپر سے آنسو اترے تھے جو اس پر گرے ہیں۔ آسمان کی تنہائی پر رونے والی بہت ساری افلاکی ہستیوں کا یا افلاکی نظام کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ آنسو اور شبنم کی شکل میں چاندنی پر گرا، اور چاندنی جو ہے وہ اس آنسو، یعنی وہ آنسو جو تنہائی کا آنسو ہے، جو غم تنہائی کا آنسو ہے، جو پہلے جو ہے وہ جب وہ تنہائی سے آزاد تھی وہ بوند، تو وہ بہار لانے والی شبنم تھی، لیکن وہی شبنم اب آسمان کے تنہائی میں ڈھب جانے کی وجہ سے آنسو بن گئی ہے، اور وہ چیزوں کو کھلاتی نہیں ہے، کمھلا دیتی ہے، یعنی وہ بالکل اپنے کردار سے بالکل منقلب ہو گئی ہے، بدل گئی ہے۔ تو اب یہ سب شبنم، چاندنی کا شبنم سے کمھلا جانا، یہ پورا فریز بالکل نیا ہے
اور اپنی خوبصورتی محسوس کروا دیتا ہے، اور دماغ کو کہتا ہے کہ تم میری طرف متوجہ نہ ہو۔ جمالیاتی سرگرمی کا ایک بہت محبوب مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دماغ کو احساس کمتری اور بے بسی کی شدید کیفیت میں مبتلا کر دے، دماغ کو ارریلیونٹ کر دے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ سب ارریلیونٹ ہو ہی گئے نا، کہ سوتے ہوئے بدلیاں روتے ہوئے بدلیاں سو گئیں، اور چاندنی جیسے وہ شبنم، وہ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارش جو وہ بدلیاں جو آنسو برسا کے سو گئی ہیں، ان آنسوؤں کو شبنم، ایک بوند کو شبنم کہہ دیا، اور وہ ایک بوند بھی ایسی تھی کہ افلاکی روشنی جو سب چیزوں کو روشن، اجلا اور شفاف کیا کرتی تھی، وہ روشنی خود دھندلا گئی، خود کملا گئی۔ اور یہ دیکھیے ذرا، ڈالیاں جھک گئیں شام کے بوجھ سے، ڈالیاں جھک گئیں شام کے بوجھ سے، رات زنجیر پھولوں کو پہنا گئی۔ یہ بھی اسی مطلب ایک تسلسل سے محیر العقول مناظر بنائے جا رہے ہیں، جن کے منظر ہونے کا انکار نہیں، اس منظر کی خوبصورتی کو محسوس کرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اگر وہ دماغ کو پکارے گا کہ بھئی ہم تو محسوس کر رہے ہیں، تم ذرا اسے سمجھا دو، تو ویسے ہی یہ سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ تو ڈالیاں جھک گئیں شام کے بوجھ سے۔ اب یہاں مجھے یہ ریئلسٹک مصرع لگ رہا ہے، مطلب اس مصرعے کی بندش و بناوٹ ایسی ہے کہ اگر آدمی ویسے ہی کہیں کوئی آدمی کہے دیکھو وہ جو ٹہنیاں ہیں درختوں کی وہ شام کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں، تو غائب دماغی میں ہم کہیں گے ہاں واقعی نظر تو آ رہا ہے۔ تو اس معنی میں یہ ایک میجک ریئلزم کی طرح ہے۔ تو اور رات زنجیر پھولوں کو پہنا گئی، کیا کہنے کہ شام نے گویا اس سارے نظام بہار کو، یا شام نے جیسے اس پوری سچویشن جو ہے بہار اور شادابی اور خوبصورتی کی، شام آئی تو گویا ان لوگوں کا آج کا کام ختم ہو گیا، کہ اب کام ختم ہو گیا، تو اب شام نے آ کے ڈالیوں کو جھکا دیا کہ اب تمہیں ہوا سے لہرانے اور ہلنے اور پھل اپنے گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم سو جاؤ۔ تو شام کا یہ بوجھ جیسے کسی ٹرینکولائزر کا بوجھ ہے، خمار ہے، تو انہیں شام نے ان کو تو سلا دیا، جھکا دیا، اور پھر اگلی بات آئی یعنی رات، کہ بالکل کام نہیں کرنا، بالکل حرکت نہیں کرنی، رات سونے کے لیے ہوتی ہے۔ رات یعنی بیداری جو ہے وہ رات سے بغاوت ہے۔ یہ شام اور رات یہ دونوں جیسے ڈکٹیٹرز ہیں، تو وہ پھولوں کو زنجیر پہنا گئی کہ بس اب ہلنا نہیں، کھلنا نہیں، کوئی حرکت نہیں، اور بس رات سونے کے لیے ہے، سو جاؤ۔ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اور گرد کی طرح اڑنے لگی کہکشاں، یہ بھی ذرا آپ فریز دیکھیے کہ کتنا عجیب سا ہے، کتنا اس میں نیا پن ہے، کہ گرد کی طرح اڑنے لگی کہکشاں، صبح آئی نہ تاروں کو دکھلا گئی۔ اب ان میں جوڑ نہیں ہے کوئی کہ گرد کی
کہکشاں گرد کی طرح پہلے اڑنے لگی، پھر صبح ہوئی، صبح نے ستاروں کو جگایا، آئینہ دکھایا۔ تو اس طرح کی کوئی واقعاتی سیکوینس اس میں بظاہر واضح نہیں ہے، لیکن یہ صورت یہ ہے کہ شام ہوئی، رات آئی، اور کہکشاں جو ہے رات میں گرد کی طرح اڑنے لگی، یعنی کہکشائیں جو ہیں وہ اپنے اپنے جیسے آشیانوں میں جانے کے لیے محو سفر ہو گئیں کہ رات آ گئی ہے۔ تو پھر صبح ہو گئی، جیسے شام کے بعد رات آئی تھی، اب رات کے بعد صبح ہو گئی، اور صبح نے آ کے سب سے پہلے ستاروں کو جو اس کہکشاں کے ذرات بنے ہوئے تھے رات کو، صبح نے آ کے ان ذروں کو ٹھہرا دیا اور انہیں آئینہ دکھا دیا کہ تم ذرے نہیں ہو، تم ستارے ہو۔ کمال ہے۔ تو اسی طرح ایسے کچھ شعر ایسے ہی لطف اندوزی کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ 2-4 شعروں کے غزلوں کے علاوہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کی نوجوانی اور جوانی کی شاعری ہے۔ بعد میں انہوں نے غزلیں کہنا بیچ میں بڑے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے وہ میلار میں بن گئے تھے۔ تو اب ابر آئے ہیں یوں بہار فشاں، بہار فشاں بھی مطلب شاید نئی ترکیب ہے۔ ابر آئے ہیں یوں بہار فشاں، ابر ایسے آئے ہیں کہ وہ پانی نہیں برسا رہے، وہ بہاریں برسا رہے ہیں، یعنی ان کی ہر بوند ایک بہار ہے۔ اور پھر یہاں اتنا نشاط ہے، اور دوسرے مصرعے میں حسرتیں ناچتی ہیں شعلہ بجاں، کہ کائنات نے مطلب ہمارا جو نظام سماوی ہے اس نے تسکین کی انتہا تک جو ہے وہ زمین کو فراہم کر دی ہے۔ زمین کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہستی ہو سکتا ہے وہ بادل برسا رہے ہیں، یعنی کہ کثرت سے فراہم کر رہے ہیں، لیکن زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک کیریکٹر اور بھی ہے، اور وہ ہے آدمی۔ تو زمین کھلکھلا رہی ہے، آسمان مسکرا رہا ہے، سب بہاریں آئے چلی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کے مطالبات، اس کے اندر کی آرزوئیں گویا اور قوت پکڑتی جا رہی ہیں۔ اس کو جو پیاس لگی ہوئی ہے وہ بادلوں کی بہار فشانی سے بجھنے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا یہ جو آدمی ہے اس کو اپنی نمو کے لیے ان وسائل کی اور ان مظاہر کی اور اس اسکیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے باہر ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا ہے بیچارہ کہ وہ آسمان سے وہ ہو رہا ہے، ساری ایک شادابی کا ماحول ہے، اور ہر طرف ٹھنڈک ہے، تازگی ہے، رنگینی ہے اور تری ہے، مطلب شادابی ہے۔ اس ماحول میں آدمی پھر اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے اسی پورے منظر میں، یعنی اس کا ایکسپریشن بھی اسی زمین پہ ہو رہا ہے جس زمین پہ بہاریں برس رہی ہیں۔ اب اس نے اس منظر پر اپنا غلبہ اسٹیبلش کر دیا، اور زمین وغیرہ اور آسمان وغیرہ کی اس طرح کی سطحی خوش فہمی کو اس نے بالکل جلا کے راکھ کر دیا، صرف اپنی حسرتوں کو باہر کیریکٹرائز کر کے کہ یہ بہاریں برس رہی ہیں، بہاروں میں یہ لوگ سب رقص کر رہے ہیں، ظاہر ہے بہار اور رقص کا بہت قریبی تعلق ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسرتیں جو آدمی کے اندر کی حسرتیں ہیں
وہ اس ایکسپریس ہو کر وہ رقاصاؤں کی طرح ناچ رہی ہیں، تو سطحی نظر سے دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی ان سب چیزوں میں، اس پورے ماحول میں خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا کسی کسی کو نصیب ہے کہ وہ رقص شعلوں کا رقص ہے، وہ آگ کا رقص ہے، وہ مطلب ڈالیوں کا اور پھولوں کا اور مطلب تماش بینوں کا سا رقص نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایسا کنٹراسٹ پیدا ہو گیا۔ حسرت کہتے ہیں اس آرزو کو جس کو جو مطلب مایوسی اور آرزو کے مجموعے کو حسرت کہتے ہیں، کہ شدید خواہش کا نہ پورا ہو سکنا اگر خواہش مند پر واضح ہو جائے تو پھر اس کی خواہش حسرت بن جاتی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حسرتیں ہیں جو پہلے ہی آدمی کو معلوم ہے کہ ساری بہاریں اس کی خزاں کو دور نہ کر سکیں، تو اب تنگ آ کر جو ہے وہ حسرتیں اب باہر آ کر شعلہ جوالہ کی طرح رقص کر رہی ہیں تاکہ یہ ساری بہار افشانی کو آگ لگ جائے۔ دیکھا نا کیسا کیا میری طرف سے آگ لگا دو بہار کو، وہ بہار میں یہ اس طرح کے شعر ہمارے یہاں عام ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو ٹچ بھی نہیں کیا اور شعلہ بجاں کہہ کے گویا اس میں معنی کی ایک ایسی اٹھان اور ٹریجڈی کی ایسی شدت پیدا کر دی ہے جو بہار میں آگ لگانے وغیرہ کی رسمی سی باتوں سے بہت زیادہ حقیقی، بہت زیادہ پیشنیٹ، بہت زیادہ میننگ فل ہے۔ اب یہ سادہ سا شعر ہے لیکن پر لطف ہے اگلا شعر اس غزل کا، مطلب لگتا ہے جیسے کسی استاد نے کہا ہو کہ کچھ طبیعت ہے یوں بھی مائل غم، اور تنہائی کہہ رہی ہے کہ ہاں۔ یہ ہاں جو ہے نا اس کا لطف بہت ہے کہ ہم تو ویسے ہی غم کی طرف مائل ہیں، غمگین ہونے کے، رونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ تنہائی بھی میسر ہے، تو یہ تنہائی ہمیں اکسا رہی ہے کہ رو لو رو لو۔ اور کیا شعر، آخری شعر اس غزل کا جو ہے، کس تعلق سے تجھ کو دیکھتے ہیں، یہ ایک زمانے میں بہت مشہور تھا یہ شعر۔ کس تعلق سے تجھ کو دیکھتے ہیں ہم کہ ہیں پائے مال عمر رواں۔ مطلب کیسا اس میں درد ہے، کیسی اس میں کسک ہے، اور کیسی ماورائے رسائی نارسائی ہے۔ یعنی یہ ایسی نارسائی ہے کہ رسائیاں اس کے آگے پہلے قدم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اب کس تعلق سے تجھ کو دیکھتے ہیں، اس پہ غالب یاد آتا ہے، غالب نے حرف آخر کہہ دیا تھا کہ وہ تماشا کہ اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ گویا غالب کے فیضان سے جو روایت پیدا ہوئی ہے، یہ مصرع اس طرح کا کہ کس تعلق سے تجھ کو دیکھتے ہیں ہم کہ ہیں پائے مال عمر رواں، یعنی ہم فنا کے قدموں میں جو ہے وہ روندے جا رہے ہیں۔ ہماری صورت یہ ہے کہ فنا کا ایک ہاتھی ہے جو ہمیں بھوسے کے ڈھیر کی طرح روندتا چلا جا رہا ہے اور اس سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے میں جو تعلق اور محبت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور جو تجھ پر کنوے بھی ہو رہی ہے،
وہ مطلب وہ ایسی ہے کہ گویا ہماری اس پائمالی نے اپنا ازالہ کر لیا ہے، یعنی جس تعلق سے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں پامال ہوتے ہوئے، تو ہماری پامالی جو ہے وہ گویا ہمارے یوں کہہ لیں کہ ہمارے مطلب ہم پامال ہوتے ہوئے خود کو بلند کرتے جا رہے ہیں، یعنی تجھے دیکھنا عین پائمالی کی حالت میں بقا کی بلندیاں سر کرنے کا تجربہ بن جاتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا اس میں ٹریجک جو ہے وہ یہ ہے کہ تم تو رہو گے ہم نہیں رہیں گے۔ آدمی اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تم تو ظاہر ہے تم ماورائے فنا ہو اور تم پہ کیا فنا آئے گی، کیونکہ فنا طالب پہ آتی ہے، مطلوب پر نہیں آتی، مطلوب ہمیشہ باقی ہے۔ تو وہ بیچارے جو اب یہ جو عاشق و طالب ہیں تیرے، صرف تیرے، تو یہ عمر رواں کے قدموں میں پامال ہوتے ہوئے تجھے کس حسرت سے دیکھ رہے ہیں، تجھے کس مطلب اپنی ساری قوت دید کو صرف کر کے اپنی زندگی کو اس لمحے دید میں سمو کر اور فنا کی یلغار سے محفوظ رکھ کر وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اور اگر ذرا عام کر کے دیکھیں تو یہی ہے کہ ہم مر رہے ہیں، تمہیں تو ظاہر ہے زندہ رہنا ہے۔ تو مرتا ہوا آدمی اپنے زندہ محبوب کو جس نظر سے دیکھتا ہے، جس تعلق سے دیکھتا ہے، یا تعلق کی جس سطح تک پہنچ کے اسے دیکھتا ہے، وہ ہر آدمی اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے تخیل کے مطابق وہ جیسے تفصیل دے سکتا ہے۔ ایک شعر ہے وہ ان کے مزاج کا آئینہ دار ہے، کیونکہ ان پہ تنقیدیں، ان کو ناسازگار حالات میں رہنا پڑا ہے بہت، کیونکہ یہ ہمیشہ دریا کی مخالف سمت میں تیرنے کے عادی تھے، کہ ایک اچھا خاصا جیسے جمع جمایا ایک ماحول سا ہے روایت کا، وہاں یہ جیسے اسے بلڈوز کرنے آ گئے۔ تو اب ظاہر ہے وہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے سب سے زیادہ جو ایک بدذوقی والا رویہ اختیار کیا گیا اہل روایت کی طرف سے ان کے زمانے میں، وہ تھا ہوٹنگ کا رویہ، استہزاء کا رویہ۔ تو اب دیکھیے ان سب کو جواب دے رہے ہیں، الجھ رہے ہیں وہاں ہم سے زرد رو کانٹے۔ اچھا، زرد رو کانٹے یہاں پڑھتے ہوئے مجھے کچھ لوگ بھی یاد آ رہے ہیں، وہ اپنی اپیرنسی میں زرد رو کانٹے تھے، لیکن نام لینا مناسب نہیں، کہ الجھ رہے ہیں وہاں ہم سے زرد رو کانٹے، جہاں کے پھول بھی ہم پر گراں گزرتے ہیں۔ کیسی مطلب خطابت اور استغنا اور ایک پیغمبرانہ سا آہنگ، یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ اپنے مخالفوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زرد رو، یہ پیلے منہ والے کانٹے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی حفاظت میں جو مرجھائے ہوئے پھول رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو لینے آئے ہیں، تو یہ ہم پر اپنی نوک تیز کر رہے ہیں۔ تو یہ بے وقوف یہ کیا جانے کہ ان کی جو تحویل میں پھول ہے، وہ پھول جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ پھول دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، کجا یہ کہ ہم اس کو ان سے چھینیں۔ تو مطلب یہ کہ روایتی شاعری کا سارا اثاثہ جو یہ دبائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس پر کانٹوں کو پہرے دار مقرر کر رکھا ہے کہ اس پر کوئی اگر آئے تو تم لوگ اٹیک کرو، تو یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ روایت کی جو ہے
وہ 2 کوڑی کی ہے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ جن چیزوں پہ وہ جان دیتے ہیں ہم ان چیزوں کو روند کر آگے بڑھ رہے ہیں. مطلب جتنے بڑے بڑے آپ دعوے کر سکتے ہیں سب اس میں پورے اتریں گے اور وہ اون کریں گے. آپ جتنی بھی تحقیر کر لیں، وہ قمر جمیل زندہ ہوتے تو اسے اون کرتے. اب یہ ان کی بالکل نوجوانی کی غزل ہے، غالباً پاکستان بننے سے پہلے کی. اس کے 3 شعر میں سناتا ہوں. کتنا خوبصورت اور ایک میلنکولک بیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ. جنہیں میں فریب سمجھوں، جنہیں میں فریب سمجھوں تیری یاد مہرباں کے، جنہیں میں فریب سمجھوں تیری یاد مہرباں کے، وہ چراغ بجھ گئے ہیں میری چشم خوں فشاں کے. ایک تو اس کا گداز، اس میں جو جیسے دل پگھلا دینے والی کیفیت، ایک ایسی اداسی جس کے نتائج، جس کا بیان، جس کا احساس خوبصورتی پیدا کرتا ہے، یہ سب اپنی جگہ. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے بعض بالکل روایتی الفاظ کو کس طرح استعمال کیا ہے بالکل نوجوانی میں. اب ایک ہے کہ یاد کے فریب، یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مجھے اس کی یاد نے دھوکہ دیا. یہ جملہ مطلب سطحی زباں دانی رکھنے والوں کے لیے بے معنی ہے اور یہ محاورہ نہیں ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری یاد مہرباں، یعنی تو ستم شیار ہے لیکن تیری یاد مہرباں ہے. تو تیری یاد جو ہے وہ ہمیں تیرا غلط، ہمیں جو ہے نا ہم سے تیری اصل صورت چھپائے رکھتی ہے. یعنی تیری یاد بھی ہمارے قابو سے باہر ہے اور وہ یاد ہمیں اس فریب میں مبتلا رکھتی ہے یا اس فریب میں جکڑنا چاہتی ہے کہ تو ستمگر نہیں، تو بہت شفیق ہے، بہت صاحب التفات ہے. تو اب یہ ہو گیا نا، جنہیں میں فریب سمجھوں تیری یاد مہرباں کے. اب اس مصرعے کا یہ پیدا ہونے والا جو واقعی مفہوم ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس مفہوم کو پیدا کرتے ہی اسے ڈسٹرکٹ کیسے کیا ہے. یہ ایک بہت زبردست ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آدمی 2 لائنیں کہے. پہلی لائن میں جیسے پڑھنے والے کو یہ یقین آ جائے کہ میں نے یہ بات سمجھ لی ہے، میں نے جان لیا ہے کہ محبوب کی یاد محبوب کے ظالم ہونے کو چھپا کر اس کا مہربان ہونا باور کرواتی ہے. اب اطمینان ہو گیا. اب لیکن دوسرے مصرعے پہ پہنچتے ہی یہ سارے کچھ جیسے ملیا میٹ ہو گیا. وہ ہے کہ وہ چراغ بجھ گئے ہیں میری چشم خوں فشاں کے. یہ کم مصرعے یا کم شعر ایسے ہوں گے جو اتنی زبردست المیہ، شدت، معنویت اور خوبصورتی رکھتے ہوں کہ اب شعر پورا سامنے ہے. تو اب یہ ہے کہ تیری یاد مہرباں کے فریب جو ہیں وہ میری لہو روتی ہوئی آنکھوں میں روشن امیدوں کے چراغ تھے. ابھی کتنا کمپلیکس وہ ہے تصور کہ فراق میں میری آنکھیں خون برسا رہی تھیں محبوب کے. تو محبوب کی وہ فریبی یاد جو ہے وہ مجھے میری خون برساتی ہوئی آنکھوں میں امید وصل کے چراغ روشن رکھتی تھی. تو وہ چراغ اب بجھ گئے. نہیں کمال ہے، کبھی محبت کی ہو تو
اس کا اندازہ ہو کہ وہ فریب التفات بھی ختم ہو گیا، یعنی حد یہ ہے کہ وہ فریب التفات بھی ختم ہو گیا۔ تو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ چراغ جن کے سائے، مجھے یاد آ رہے ہیں وہ چراغ جن کے سائے، کبھی دوستوں کے چہرے کبھی داغ رفتگاں کے۔ یہ خیر روایتی سا ہے اس زمانے میں، یہ فراق کا مضمون ہے، فراق گورکھپوری کا، کہ دیکھائے ہم بھی یادوں کا نگر، ہر طرف پرچھائیاں پرچھائیاں، اور بھی ہیں۔ تو یہ خیر رسمی سا ہے، لیکن اس میں بھی خوبصورتی اور ایک گلومینس جو ہے نا، منظر میں گندھی ہوئی گلومینس، اس کو دکھانے کے لیے شعر منتخب کیا۔ اور یہ پیالہ ہے، اب آپ دیکھیے یہ جو آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، یہ پیالہ ہے کہ دل ہے، یہ شراب ہے کہ جاں ہے، یہ پیالہ ہے کہ دل ہے، یہ شراب ہے کہ جاں ہے، یہ درخت ہیں کہ سائے کسی دست مہرباں کے۔ ان میں کوئی چاہے جوڑ نہ رکھیں آپ، ان میں کوئی معنوی ربط پیدا نہ کریں آپ، یہ اپنے بکھراؤ میں جو ہیں وہ جیسے ایک بہت ہی خوبصورت البم کے مختلف اڑتے ہوئے ورق ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا البم آسمان میں بنا ہوا تھا، وہ اس میں سے کچھ ورق جو ہیں وہ گرے ہیں ہم پر، اور وہ ورق یہ ہے کہ یہ پیالہ ہے کہ دل ہے، یہ پوری تصویر، یہ شراب ہے کہ جاں ہے، پوری تصویر۔ اسی طرح یہ درخت ہیں کہ سائے کسی دست مہرباں کے۔ تو پہلی اس کی جو ندرت اور خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسے کسی مفہومی ربط کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غیر مربوط ہو کر بھی دو تین مختلف مناظر کی شکل میں منتشر حالت میں بھی یہ ہمارے ذوق جمال کو ایک ذہن کی رسائی سے باہر معنویت کے ماحول میں رکھتی ہے۔ لیکن یہ کہ ربط ہے، ظاہر ہے کہ پیالہ اور شراب میں ربط ہے، اور سائے اور دست مہرباں میں ربط ہے۔ دست مہرباں کا سایہ، پیڑ کا گھنے پیڑ کا سایہ جو دھوپ سے آنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو فوراً کہیں گے ہاں یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کسی دست مہرباں کا سایہ ہمیں میسر آ گیا۔ تو یہ پیالہ ہے کہ اب یہ جو ہے فارسی منظر ہے، فراغتے یو کتابے یو گوشے چمنے۔ حافظ کہتے ہیں نا ایک باغ کا ماحول، وہاں ساقی، وہاں محبوب، وہاں شراب۔ تو یہ ماحول وہ حافظ کی روایت والا ماحول آپ سمجھ کے اگر دیکھیں کہ جس میں لوازم ہیں باغ، ساقی، دوست، محبوب، شراب، پیالہ، تو اب یہ آپ کو جیسے ایک بہت قدامت میں، جیسے یوں کہہ لینا چاہیے کہ یہ خوبصورتی کے قدیم ترین ماحول میں آپ کو لے جاتا ہے کہ جو میں پیالہ لے کر آیا ہوں یہ پیالہ ہے یا میرا دل ہے، یعنی یہ پیالہ شراب سے بھرنے کے لیے ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ میرا دل بھی تو کسی روح سے بھرنے کے لیے ہے نا۔ تو یہ پیالہ سادہ سا پیالہ ہے یا یہ دل ہے جو روح قدسی سے زندہ رہتا ہے؟ تو شراب کی حیثیت جو پیالے کے لیے ہے وہی حیثیت جاں کی، یعنی روح عشقی کی قلب کے واسطے ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ماحول ہے اتنے بڑے
مطلب اتنے بڑے جیسے تجربے سے گزرنے والا جو ماحول ہے وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا، کہ جہاں چیزیں سمبولک بھی ہیں اور جیسے چیزیں ایک دوسرے میں ڈھل بھی رہی ہیں اپنے مراتب کے فرق کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تو اب وہ ماحول کیا ہے جہاں یہ سب ہو سکتا ہے کہ پیالے پہ دل کا گمان، شراب پہ روح کا گمان پیدا ہونا فطری ہے۔ وہ ہے کہ یہ درخت جن کے سائے میں بیٹھ کے ہم پیالے اور شراب کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ درخت خود بھی علامت ہیں کہ یہ سائے ہیں کسی دست مہرباں کے۔ اب دست مہرباں جو ہے یہ بہت جیسے ایک کازمک، ایک تقدیری یا ایک الہیاتی ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ بتا رہا ہے کہ یہاں عاشق، محبوب، شراب اور پیالہ، ان سب کے معانی وہ نہیں ہیں جن سے ہم مانوس ہیں، بس یہ اس میں کہا گیا۔ اچھا اب ویسے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ آج کی نشست ختم ہو۔ تو یہ میں نے شعر پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ان کی جو ہے وہ بڑھاپے کی غزل ہے کہ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ اور یہ ہیں قمر جمیل، ابھی بتا رہا ہوں جو وہ اپنی نظر میں ہیں نا قمر جمیل، وہ انہوں نے اس شعر میں جیسے دکھا دیا ہے بغیر کسی ابہام کے۔ وہ اپنے آپ کو جیسا سمجھتے تھے یا جیسا دیکھنا چاہتے تھے، وہ ہے کہ ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں۔ اچھا آسمان سے خطاب میں نے سنا ہوا ہے ان کا، تو مطلب کیسا شعر ہے آپ دیکھیں، ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، کہ یعنی تمہیں ستاروں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو آسمان کو، جیسے کہ میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں۔ اور کس سفر میں ہیں کہ اب تک راستے نادیدہ ہیں، کس سفر میں ہیں کہ اب تک راستے نادیدہ ہیں، آسماں پر شمعیں روشن ہیں مگر خوابیدہ ہیں۔ یہ بہت دل چاہتا ہے ان کو کھولیں، لیکن آج یہ غزلوں والا قصہ پورا کرنا ہے، تو خوبصورتی اتنی ظاہر ہے تو بہت زیادہ اگر تفصیل میں نہ بھی جائیں تو واہ واہ تو کر ہی دے گا نا آدمی سن کر۔ یہ گلستاں ہے کہ اڑتی ہے تمناؤں کی خاک، یہ گلستاں ہے کہ اڑتی ہے تمناؤں کی خاک، یہ ہوا ہے یا بیاباں کے قدم لرزیدہ ہیں۔ میں تو قسم کھا کہہ سکتا ہوں کہ بیاباں کے یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ فردوسی کہہ لیتا تو فخر کرتا کہ یہ ہوا ہے یا بیاباں کے قدم لرزیدہ ہیں۔ ذرا مطلب یہ اس سے کم والی بات اس کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ فردوسی، نظامی، یہ لوگ بھی خاقانی کہہ لیتے تو فخر کرتے۔ آج گھر کے آئینے میں صبح سے ایک شخص ہے، آج گھر کے آئینے میں صبح سے ایک شخص ہے، اور کھڑکی میں ستارے شام سے پیچیدہ ہیں۔ یہ بھی فریز بہت عجیب ہے کہ کھڑکی میں ستارے جیسے گرہ پڑی ہوئی ہے، ستارے جیسے باندھے ہوئے ہیں۔ ایک اور شعر انہوں نے اپنے ہی بارے میں کہا ہے، دیکھیں کیا وہ بھی تنتنا، دیکھیے کس تنتنے سے وہ اپنی جیسے کوئی خامی بتا رہے ہیں، بتا خامی رہے ہیں لیکن تنتنا آپ دیکھیے گا
کہ شہر میں سب کی غیبتیں، شہر میں سب کی غیبتیں، مجلسوں میں نواگری، یعنی خطابت حلقہ ارباب ذوق وغیرہ میں، کہ شہر میں سب کی غیبتیں، کہ وہ شاعری کیا جانے، وہ جاہل ہو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، مجلسوں میں نواگری، پھر بھی میرے لہو میں ہے ایک عجب قلندری، اور چاند میں جیسے فاختہ۔ اب یہ قمر بھائی ہمارے ایبسرڈ جو تھیٹر ہے نا، اس سے بہت متاثر تھے، تو غزل میں بھی اس کی تاثیر آتی ہے کہ چاند، یہ بھی ان کی آخری زمانے کی، چاند میں جیسے فاختہ، شاخ پہ جیسے چشم نم، غم ہے عجیب کھو کھلا، رات عجیب مسخری۔ اس میں بھی درد محسوس کیجیے۔ اس کی گلی سے آئے ہیں لوگ یہ سوچتے ہوئے، گلی جو ہے نا وہ گلی، کوچہ، کوئے محبوب، یہ روایتی شعراء کی شاہراہ ہے۔ یہاں یہ رہزنی کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس کی گلی سے آئے ہیں لوگ یہ سوچتے ہوئے، آنکھ میں ہفت آسماں، ہاتھ میں ایک کبوتری۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ روایتی محلے میں نے سارے سیر کر لیے، اور مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری گلی میں نے پار کی ہے روایت کی، اور انجام یہی ہے کہ آنکھ میں ہفت آسماں ہیں اور ہاتھ میں، یعنی کہ واقعی جو حاصل ہے وہ ایک کبوتری ہے۔ اور پہاڑیوں پہ سناتا ہوں پھر کلام شریف، یہ دیکھ خطابت دیکھنا آپ، پہاڑیوں پہ سناتا ہوں پھر کلام شریف، کہ ماہتاب ہے مژگان یار کی تصنیف۔ کمال ہے، کمال ہے۔ پہاڑیوں پہ سناتا ہوں پھر کلام شریف، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام والی پہاڑی پہ چڑھ کے کلام، جو بڑائی والا کلام ہے وہ سنا رہا ہوں میں، اور اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں کہ یہ جو ماہتاب ہے، یعنی چاند اپنی روشنیوں سمیت، یہ جو ہے یہ یار کی مژگاں، پلکوں کی تصنیف ہے۔ یہ تشبیہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی نکال سکیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، کہ ماہتاب ہے مژگان یار کی تصنیف، اور بہار بن کے نکلتا ہے ایک تازہ خیال، بہار بن کے نکلتا ہے ایک تازہ خیال، تو اس بہار میں آتی ہے ایک تازہ ردیف۔ یہ سب مذاق اڑا رہے ہیں وہ غزل کی روایت کا۔ اور طلسم شوق سے جلتا ہے غم کدے کا چراغ، واقعی کمال کا مصرع ہے، چاہے روایتی پیمانے پہ بھی دیکھیں۔ طلسم شوق سے جلتا ہے غم کدے کا چراغ، پرندہ بن کے چہکتا ہے ایک مرد ضعیف۔ تو لیکن بہت مطلب یہ کہ اس کو نہ سمجھ میں آنا جو ہے وہ پرلطف ہے، مگر یہ سن کے محبت بھی رو پڑے شاید، کہ پھر زمیں پہ ستارے گرا رہی ہے خریف۔ اب یہ شعر جو بس ایک دو شعر اور سن لیجئے تو وہ خانہ حیرت تماشا لے چلا، خانہ حیرت تماشا لے چلا، یہ نہنگ تشنا دریا لے چلا۔ اس پہ بھائی غور کیجیے گا، چھوٹی سی بحر ہے، یاد بھی ہو سکتا ہے کہ خانہ حیرت تماشا لے چلا،
اور یہ نہنگ تشنا، یہ جو پیاسا مگرمچھ ہے، یہ پورا دریا ہی جیسے اونڈیل گیا اپنے اندر۔ میں جہاں ہوں ایک دریا صبر سے لبریز ہے، میں جہاں ہوں ایک دریا صبر سے لبریز ہے، اور اس دریا کے آگے ہجر آفت خیز ہے۔ کمال ہے صبر اور فراق پر، یہ شعر بہترین اشعار میں سے آ سکتا ہے۔ صبر اور فراق، ان کا تقابل، یہ اردو فارسی شاعری کا جیسے ایک بہت مرکزی تھیم ہے۔ جیسے وہ کہ دل سعدی کا شعر ہے کہ دلے کے عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا بصبوری ہزار فرسنگ است۔ تو یہ جیسے اس مضمون سے کے برابر کا یہ شعر ہے کہ میں عاشق جہاں ہے حالت فراق، مطلب فراق وصال کی امید میں عاشق جہاں کھڑا ہے، وہاں بیچ میں ایک دریا ہے، وہ اس دریا کے ساحل پر کھڑا ہے، اور وہ دریا صبر کا دریا ہے۔ اور جب صبر کے دریا کو پار کر لیا جائے تو پھر وہ ہجر نصیب ہوتا ہے کہ صبر کے دریا میں غواصی کرنے والا بھی وہاں بے صبرا ہو جاتا ہے۔ اور شہر ہے ویرانیاں ہیں اور سمندر کے قریب، یہ اس زمانے کا کراچی ہے، یہ بالکل ایسے ہی تھا۔ شہر ہے، سمندر کنارے سب ویرانیاں تھیں نا، مطلب خالی تھا۔ شہر ہے ویرانیاں ہیں اور سمندر کے قریب، ایسا لگتا ہے ہماری گفتگو کی میز ہے۔ بس جناب یہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا۔ اور اب انشاءاللہ ہاں ایک شعر اور وہ سن لیجئے، پھر آج کی گفتگو جو ہے وہ تمام ہوئی۔ اگلی مرتبہ قمر بھائی کی نظمیں دیکھیں گے، اور وہ واقعی مطلب کیا چیز ہیں۔ تو وہ آنکھوں میں اگر آج وہ مہتاب نہ ہوتا، آنکھوں میں اگر آج وہ مہتاب نہ ہوتا، میں اپنے لیے صبح تلک خواب نہ ہوتا۔